اس ویڈیو میں ہم لوگ مغربی تنقید کے حوالے سے سوال و جواب پیش کریں گے جو ہمارے سلیبس میں شامل نقاد ہیں، مغربی نقاد۔ ان کے تعلق سے ہم کچھ معروضی سوالات پیش کر رہے ہیں۔ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا۔ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا۔ اپولوجی کے مصنف کون ہیں؟ تو افلاطون۔ اپولوجی کے مصنف کون ہیں؟ افلاطون۔ کس مغربی نقاد نے شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کہا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ نے شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کہا ہے۔ نقل کی نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ افلاطون نے۔ نقل کی نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ افلاطون نے۔ کیتھارسس کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ تو ارسطو نے۔ کیتھارسس کا نظریہ ارسطو نے پیش کیا تھا۔ الوہیت کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ لانجائنس نے۔ الوہیت کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ لانجائنس نے۔ ادب کو تنقید حیات کس نے کہا ہے؟ تو میتھیو آرنلڈ نے ادب کو تنقید حیات کہا ہے۔ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی کے مصنف کون ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ۔ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی کے مصنف کون ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ بوتیقہ کے مصنف کون ہے اور اس میں کتنے ابواب ہیں؟ تو بوتیقہ جو ہے ارسطو کی مشہور تصنیف ہے اور اس میں 26 ابواب ہیں۔ بوتیقہ کے مصنف ارسطو ہیں اور اس کتاب میں 26 ابواب ہیں۔ شاعری کی 3 آوازیں کس کا مضمون ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا۔ شاعری کی 3 آوازیں کس کا مضمون ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا۔ کس کے مطابق شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے؟ یہ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے کہ شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے۔ یہ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے۔ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے۔ یہ قول کروچے کا ہے۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے۔ یہ قول کروچے کا ہے۔ کس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے؟ تو لانجائنس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے۔ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا ہے کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ یہ خیال میتھیو آرنلڈ کا ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا قول ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول لانجائنس کا ہے۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ لانجائنس کا خیال ہے۔ مذہب اور ادب کس کا مضمون ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ کا۔ مذہب اور ادب کس کا مضمون ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا۔ احساس کمتری کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو ایڈلر نے۔ احساس کمتری کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ ایڈلر نے۔ کس نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پاسداری کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پاسداری کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایک مثالی ریاست کا خواہش مند کون تھا؟ تو افلاطون۔ افلاطون ایک مثالی ریاست کا خواہش مند تھا۔ افلاطون جو ہے وہ ایک مثالی ریاست کا خواہش مند تھا۔ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے؟ اسپنگارن نے۔ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے؟ تو اسپنگارن نے کہا ہے۔ اس کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ کولرز کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب جو ہے وہ شعر ہے، یہ کولرز کا خیال ہے۔ معروضی تلازمہ کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے۔ معروضی تلازمہ کا نظریہ ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا ہے۔ کس نے زبان کے استعمال کے 2 طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں؟ تو آئی اے ریچرڈز نے زبان کے استعمال کے 2 طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور اپنے تاثرات بیان کر دے۔ یہ قول والٹر پیٹر کا ہے کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے
کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور اپنے تاثرات بیان کر دے۔ یہ قول والٹر پیٹر کا ہے۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور اپنے تاثرات کو بیان کر دے۔ یہ قول والٹر پیٹر کا ہے۔ سائنس اور شاعری کس کی کتاب ہے؟ آئی اے ریچرڈس کی۔ سائنس اور شاعری کس کی کتاب ہے؟ آئی اے ریچرڈس کی۔ لونجائنس نے عظیم ادب کی کتنی خصوصیات بتائی ہیں؟ تو 5۔ لونجائنس نے عظیم ادب کی 5 خصوصیات بتائی ہیں۔ کس نے شاعری کو سائنس پر اولیت دی ہے؟ تو آئی اے ریچرڈس نے شاعری کو سائنس پر اولیت دی ہے۔ کس کے مطابق ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے؟ تو لونجائنس کے مطابق ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نظریہ جبلت کس نے پیش کیا تھا؟ تو فرائڈ نے۔ نظریہ جبلت کس نے پیش کیا ہے؟ تو فرائڈ نے۔ اظہاریت کا نظریہ کس نے دیا ہے؟ کروچے نے۔ اظہاریت کا نظریہ کس نے دیا ہے؟ تو کروچے نے دیا ہے۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ زونگ یونگ نے۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ زونگ یونگ نے۔ کس نے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور پیش کیا ہے؟ تو روزا لگزمبرگ نے۔ روزا لگزمبرگ نے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور پیش کیا ہے۔ کس نے انسانی ذہن کو 3 حصوں شعور، تحت الشعور اور لاشعور میں تقسیم کیا ہے؟ تو فرائڈ نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں شعور، تحت الشعور اور لاشعور میں تقسیم کیا ہے۔ کس کا خیال ہے کہ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہے؟ تو یہ میتھیو آرنلڈ کا قول ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا قول ہے کہ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہے۔ یہ میتھیو آرنلڈ کا قول ہے۔